ڈاکٹر صاحب، ہمارا جو آج کا دوسرا سوال ہے وہ ہمیں ایک میل کی شکل میں ملا ہے، اور یہ ہمیں حیدرآباد سے ارسال ہوا ہے۔ اس میں فہد ظہیر صاحب ہیں، وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا، بڑا آدمی بننے کے لیے دنیاوی منزلیں پانے کے لیے کوشش کرتا رہا۔ آج حیدرآباد شہر کی جانی مانی شخصیات میں سے ہوں۔ دنیا کے چکر میں جس خدا نے نوازا اس کی طرف رجوع کرنے سے قاصر تھا۔ بخشش کا کوئی طریقہ بتا دیجیے تاکہ اس ذات کا شکر ادا کر سکوں۔ اسی کانٹیکسٹ میں ہمیں کچھ اور لوگوں نے بھی تقریباً اسی طرح کے سوالات کیے ہیں، آپ کی رہنمائی درکار ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین بندہ پرور ہے، بے شک، بندہ نواز ہے، الحمدللہ، مشکل کشا ہے، بے شک، حاجت روا ہے، دافع البلا ہے، اور اس نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پہ فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان بے شک، هل یستجیبوا لی لی، ولیؤمنوا بی۔ بے شک، تو تم طلب کرو، میں عطا کروں گا۔ دنیا مانگو گے تو وہ بھی میں دینے پہ قادر ہوں، دین مانگو گے بے شک، وہ دینے پہ بھی قادر ہوں۔ مطلق ہے، بے شک، قرآن میں یہ بھی ایک جگہ ذکر ہے کہ جنہوں نے دنیا مانگی ہم نے دنیا دے دی، اللہ، جنہوں نے آخرت مانگی تو ہم نے آخرت بھی دی اور دنیا بھی دی۔ سبحان اللہ، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ جو دعا ہے وہ تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ بے شک، وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو دین اور دنیا، آخرت، یہ سب ضروری ہیں۔ دنیا میں ولا تنسا نصیبک من الدنیا، فرمایا کہ دنیا میں تیرا جو حصہ اللہ نے رکھا ہے وہ لینا نہ بھولو، یہ بھی قرآن پاک بے میں۔ شک، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ قواعد و ضوابط ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ تو تم جو حلال پاکیزہ وہ چیزیں کماؤ اور کھاؤ، لیکن شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو۔ تو اس اعتبار سے سب سے پہلے دو اس سوال کے حصے بنتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے اس سوال سے پتہ چلتا ہے کہ حقوق اللہ میں کوتاہی ہوئی، ممکن ہے حقوق العباد میں بھی ہوئی ہو، تو وہ تو اللہ کا فرمان ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ بے شک، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کی جائے، اور اس ضمن میں اگر کوئی بے اعتدالی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ دوسرا اس کا حصہ ہے کہ میں اللہ کا شکر کیسے ادا کروں۔ تو سب سے پہلا اظہار تشکر یہ ہے، مطلب مال کا شکر یہ نہیں کہ آپ ایک دسترخوان لگوا دیں، لوگ دوپہر کو مزدور کھانا کھا جائیں، وہ بھی ایک نیکی ہے بہت بڑی، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا، وہ کھانا کھلاتے اللہ کی محبت میں، کسی نام و نمود کے نہیں، یتیموں کو بھی، مسکینوں کو بھی اور قیدیوں کو بھی۔ لیکن اس کا پہلا حق زکوٰۃ دینا، یہ فرض ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، قرآن پاک میں کم و بیش 70 سے زیادہ جگہوں پہ نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا حکم ہے۔ تو مال کا شکر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، صدقہ فطر ادا کرنا ہے، قربانی کرنا ہے، حج کرنا ہے،